السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ دعاؤں کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ عام طور سے کہا کرتے ہیں جو بھی ملتے ہیں کمائی میں برکت نہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو چاہیے کہ ایک ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اور ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی زندگی میں سکون عطا کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر پریشانی کو اللہ دور کرتا ہے، دنیاوی طور پر، آخرت میں تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا فریضہ ہے، ادا کرنا لازمی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کے تعلق سے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جنات اور انسانوں کو محض میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب بغیر نماز پڑھے کے کوئی بھی قسم کا عمل کر لیں، کچھ وظیفہ کر لیں، دعا کر لیں، یہ اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے میں اپنے دینی بھائیوں بہنوں سے، بچوں اور بچیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی مکمل پابندی کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو یہ عام طور سے کہتے ہیں کہ کمائی میں برکت نہیں ہے، روزی روزگار کے سلسلے میں پریشانی میں ہے، تو سب چیزوں کے لیے احادیث سے کہ قرینہ سے اس سے سب پتہ چلتا ہے، کہ روایتوں کے قرینہ سے پتہ چلتا ہے۔ وہ ساری باتیں ہیں، مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں، کہیں بھی جا کر آؤ، اپنے کاروبار کو جا کر آؤ، یا کہیں کچھ پڑوس میں کہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر واپس، بہرحال مختصر یہ کہ گھر سے باہر جا کر واپس گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہوئے قرآن میں بھی حکم ہے، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ ترکیب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ سلام گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، گھر کے لوگ گھر میں ہوں یا نہ ہوں، لاک بھی کیا ہوا ہو گھر، ہم کھول کر اندر داخل ہو رہے ہیں، تو گھر میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر گھر میں سیدھا پیر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ، پھر اس کے بعد درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اسے معمول بنائیں اپنا، گھر کا بچہ بڑا اور عورتیں، مرد، بچے، بچیاں، یہ جیسے کہیں گھر سے باہر گئے واپس گھر میں آ کے داخل ہو رہے ہیں تو یہ کام کرنا، اس سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے روزی روزگار میں، اور اللہ کی طرف سے تائید غیبی ہوتی ہے، بہت بڑی برکت، خیر و برکت، ترقی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا پورا سورہ بسم اللہ کے ساتھ، پھر درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت اور ترقی ہوگی، کمائیوں میں برکت اور ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز لازمی ہے، شرط ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک عمل
खैर व बरकत और कमाई में, रिस्क में बरकत, तरक्की, खुशहाली के लिए एक और अमल है, एक और काम है। वो काम यह है कि पहले ही बताया कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें हमेशा ज़िंदगी भर। असर की नमाज, यहाँ से गौर कीजिए, असर की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर ही बैठकर उससे पहले चंद चीज़ों का इंतज़ाम। अब तस्बीह, जो दाने वाली तस्बीह होती है, वो जो आमतौर से, ये तस्बीह का हमारे पास तरीक़ा नहीं है। ज़िक्र तो अनगिनत होता है, ज़िक्र के लिए तस्बीह नहीं इस्तेमाल कर सकते। कुछ वजीफ़े होते हैं, कुछ दुआएं, कुछ आयत या कुछ अल्फाज होते हैं जिसे उसकी तादाद में पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये जो अभी बताने जा रहा हूँ उसके लिए असर की नमाज पढ़ने के लिए, चाहे औरत हो, खुसूसन मर्द हज़रात नमाज के लिए जब बैठते हैं, असर की नमाज को खड़े होने से पहले ये सब इंतज़ाम कर लें। तस्बीह, अब तस्बीह में 99 दाने होते तस्बीह के, मगर 100 मरतबा उसे 100 कर लेना। एक 99 मरतबा तस्बीह पूरी होने के बाद एक और मरतबा उसे पढ़ लेना। क्या पढ़ना अभी बताता हूँ। इस तरह से असर की नमाज से पहले तस्बीह रख लेना बाजू, और लौंग का एक दाना, साबित अच्छा मजबूत दाना लौंग का, एक लौंग का दाना और तस्बीह रख लिए साथ में। असर की फ़र्ज नमाज अदा करें। असर की फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु, 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु। उससे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिम, जो नमाज में पढ़ते, 11 मरतबा दरूद इब्राहिम और 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़कर फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर लौंग के दाने पर दम कर लेना। एक दाना लौंग का दम कर लिए, फिर वो लौंग के दाने को कोई भी कपड़ा, पाक थोड़ा इतना छोटा सा लगता, उसमें रखकर उसे लपेट देना। उसे बेहतर यह है कि उसे सी भी देना, सी कर एक छोटे से डब्बे में रखकर या तो किचन में रखें, और सबसे बेहतर यह है कि जहाँ अपने खर्च अखराजात के पैसे रखते हैं अलमारी में, जहाँ भी रखते आप, वो पैसों के साथ इसे रख देना। जो लौंग पड़े और उसे कपड़े में लपेटे, उससे सी दिए और डब्बे में रखिए। वो डब्बा जहाँ पैसे खर्च अखराजात के रखते वहाँ रख देना। इंशाअल्लाह इससे भी बहुत खैर व बरकत, तरक्की होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुआ है कि अल्लाह सबके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वासे अता फरमाए, और जहाँ जहाँ जिनको भी रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में रुकावटें हैं, परेशानी है, तंगदस्ती है, या अल्लाह सबको दूर फरमा, और सबको या अल्लाह नमाज़ों की पहले पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और साथ ही साथ या अल्लाह सबको रिज़्क़ वासे, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।